دارل قرآن اور سننا پیش کرتا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر اس مہینے میں
فرض ہونے والی روزے کی عبادت کو اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس کی وضاحت اللہ نے اس آیت کریمہ میں کی ہے۔ محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر نعمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو لے کر کے عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس کی آمد سن کر کے ہر مسلمان، ہر بندے مومن کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور رمضان کا یہ وہ مہینہ ایک بندے مومن سال بھر اسی کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ زہد کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ اپنے نفس سے لڑنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ صدق و خیرات کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ نیکی کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ جنت کی بشارت کا مہینہ ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد اور یہ مہینہ جو عنقریب آنے والا ہے، اس کی خوشی اور اس کے تعلق سے اپنے آپ کو تیار کرنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اسلاف امت کو دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، تابعین کو دیکھیے، تبع تابعین کو دیکھیے کہ ہمارے اسلاف اس مہینے کا انتظار کیسے کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، دعائیں کرنا شروع کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین یہ جو نیکی کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک جو بابرکت والا مہینہ ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ عطا کر۔ اس رمضان کے آنے کے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا تیار کرتے تھے، اور دعا تو سب سے پہلے کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے تاکہ یہ مہینہ ہمیں مل جائے، اور پھر اس مہینے کو پا کر کے اس میں عبادتیں جو بھی کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جب گزر جاتا تھا تو پھر اللہ رب العالمین سے تقریباً 6 مہینہ اللہ رب العالمین سے رمضان المبارک کے مہینے میں کی گئی عبادتوں کے قبولیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معاملہ تھا، اور رمضان کا مہینہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ تحفہ اللہ رب العالمین سال بھر میں ایک مہمان کی شکل میں ہمیں دیتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ تصور کریں، آپ کے گھر اگر کسی مہمان کی آمد ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آنے والا ہے، اور وہ مہمان کوئی معمولی قسم کا نہیں بلکہ وہ مہمان آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ہے، وہ اعلیٰ قسم کا مہمان ہے، آپ کو پتہ چل جائے، آپ اپنے گھر میں کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، آپ اپنے گھر کو زینت والا بناتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اور اچھے خوبصورت کپڑے پہناتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اچھے پکوان تیار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ مہمان جو آپ کے یہاں آنے والا ہے، آپ کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اعلیٰ قسم کا مہمان ہے، اس کے لیے آپ اس کے لیے اتنی تیاریاں کرتے ہیں تاکہ وہ مہمان آپ کے گھر آئے اور وہ خوش ہو کر کے جائے، آپ اس کی ایسی تواضع کریں۔ لیکن یہ مہمان جو رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا مہمان سال بھر میں ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اب آپ کو کیسی تیاری کرنا ہے، اس مہمان کی آمد کا، اس کا استقبال آپ کو کیسے کرنا ہے، اس مہمان کو پا کر کے کیسے ہمیں عبادتیں کرنا ہے، کیسی تیاریاں کرنا ہے، اور اس مہینے کے کیسے ہمیں گزارنا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں، یہ تحفہ جو اللہ رب العالمین ہمیں دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آتے ہیں، 2 آدمی، اور دونوں اسلام قبول کر لیے۔
اسلام قبول کرنے کے بعد ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت محنتی تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوے میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا، اور اس کا جو ساتھی جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا وہ 1 سال اور زندہ تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی دونوں شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھے تھے، اسلام قبول کیے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پھر جنت سے نکل کر کے ایک شخص آتا ہے، پھر وہ شخص جس کا انتقال بعد میں ہوا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، اس کو پہلے ہی جنت میں لے کر کے چلے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی شخص باہر آتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا پھر اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی اور اس خواب کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہاں پر تھی۔ کئی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا تو وہ تعجب کرنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ جو آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوا، وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو بعد میں جس کا انتقال ہوا وہ پہلے ہی جنت میں چلا گیا۔ اس بات کو سن کر کے تعجب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخر کیا معاملہ ہے، کس بات سے تمہیں حیرانگی ہو رہی ہے، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ جب صحابہ نے اپنی باتیں رکھی وہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو شخص پہلے جنت میں داخل ہوا ہے وہ مزید 1 سال اور زندہ تھا، اور جب وہ 1 سال اور زندہ تھا تو اس سال زندگی کے اندر رمضان آیا تھا۔ اس نے رمضان کو پایا، رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس نے روزہ رکھا، اس نے عبادتیں کی، اس نے قیام اللیل کیا، اس نے تلاوت قرآن کیا، اس نے ذکر و اذکار کیا، اس نے دعا و مناجات کی اللہ رب العالمین کے لیے، اس نے عبادتیں کی، اپنے آپ کو تیار کیا، اور پورا مہینہ عبادت میں لگا رہا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا۔ تو یہ رمضان کی عظمت کا احساس ہمیں ابھی سے ہونا چاہیے، اتنی عظمت ہے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس اگر ہمیں ابھی سے نہیں ہوگا تو پھر ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد پہلے ہی دن سے وہ عبادتیں اور وہ ذکر و اذکار، وہ تلاوت ہم نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو ابھی سے آپ تیار کر لیں، چند ایام بچے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے، لیکن 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ 15 شعبان جب گزر جائے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے آپ 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے اس کی تیاری کے سلسلے میں۔ اور جب رمضان بالکل قریب ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ محدثین کرام اس حدیث کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے سامنے یہ کہنا اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، اس کو بشارت سے انہوں نے تعبیر کیا ہے، تہنیت سے تعبیر کیا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اس کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اور خوشخبری اور بشارت دینے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کو پا کر کے آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ عبادتیں کر کے اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کے جو معمولات تھے، اتنی نیکیاں کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے ایک پورا مہینہ گویا کہ ایک طرح سے وقف کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو ایک ایک چیز کی وضاحت، ایک ایک چیز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے تاکہ ان کا رمضان بہت ہی اچھی طریقے سے سنت کے مطابق گزرا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے تعلق سے آپ دیکھیے، جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، سحری کو کوئی ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گھومنے پھرنے کے لیے نکل گیا ہے، رات میں گھوم رہا ہے، یا اسے اگر بھوک لگ گئی تو 2 بجے 3 بجے کچھ بھی کھا لیا، سو گیا، اور وہ یہ سمجھا کہ میری سحری ہو گئی ہے، یا پھر اس کے بعد اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیا، یا جیسا چاہا کر لیا۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے سحری کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو مقرر کیا تھا اذان کے سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیں گے تو پھر آپ کے سحری کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ کو سحری اس وقت کرنی ہے، اور آپ سحری کرتے جاؤ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب اذان ہو جائے تو آپ کھانا پینا بند کر دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وقت متعین کر دیا ہے کہ آپ کو فلاں وقت پہ ہی سحری کرنی ہے اگر آپ کو سنت کے مطابق سحری کرنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اسی لیے ہوتی تھی کہ اب سحری کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اب دونوں باتیں ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے سحری 3 ہی بجے یا 2 بجے کر لے کہ میں سو جاؤں گا اور اس کے بعد اٹھ کر فجر پڑھ لیا اور میرا پیٹ تو ویسے ہی بھرا ہے، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے تو بھی خلاف سنت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ لے عبادت کے نام پر کہ 2 گھنٹہ پہلے ہی سحری کر کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں قرآن پڑھ لوں گا، میں ذکر و اذکار کر لوں گا، میں تلاوت کر لوں گا، تو بھی یہ چیز درست نہیں ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے تو سحری اسی وقت پہ آپ کو کرنا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا وقت جو ہوتا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس وقت سحری کھاتے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ سحری کھا کر کے مسجد کے اندر جب آتے تھے تو نماز کا وقت اتنا قریب ہوتا تھا کہ ایک قرآن پڑھنے والا تقریباً 50 آیتوں کی تلاوت کر لے، اتنا صرف وقفہ ہوتا تھا، اور اسی وقفے میں سحری کھاتے تھے اور 50 آیتوں کی تلاوت کے وقفے کے بعد فجر کی نماز ہو جاتی تھی۔ تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت و وصیت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو وقت متعین کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آپ افطاری کر لیا کرو گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی جلدی کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتلائی ہے کہ وہ لوگ خیر و بھلائی میں رہیں گے، ہمیشہ عافیت میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جو لوگ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ اب افطاری جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتیاط سے کام نہ لیں۔ آپ کے لیے جو وقت متعین کر دیا گیا ہے کہ اس وقت پر آپ کو افطاری کرنی ہے، وقت ہو گیا ہے کہ آپ افطار کر لیں۔ احتیاط کے نام پر 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ تک کا انتظار کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی سوچ لیں کہ ابھی مسجد سے چونکہ اذان کی آواز نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے مائک میں کچھ مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو آپ اس اذان کا انتظار نہ کریں۔ آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کے پاس کیلنڈر ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو دیکھیے اور کھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو افطار کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت و نصیحت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے سحری اور افطار کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے تھے تو کنٹینیو روزہ رکھتے تھے، کبھی آپ افطاری ہی نہیں کرتے تھے۔
ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری نہیں کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا کہا کہ اگر میں افطار نہیں کرتا ہوں، اگر میں سحری نہیں کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایسے ہی کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین مجھے کھلاتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے پلاتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں کھانا پینا مل رہا ہے، اس لیے ہمیں افطار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سحری کی ضرورت نہیں ہے، جسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو افطار نہیں کیا، آپ ایسے ہی رہے، پھر آپ نے سحری نہیں کیا، پھر آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہیں سحری بھی کرنا ہے، افطاری بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے خواہش ظاہر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا روزہ رکھتے ہیں ہم بھی ویسا روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جس طریقے سے میں روزہ رکھتا ہوں تم ویسا نہیں رکھ سکتے ہو، تمہیں افطار بھی کرنا ہے اور سحری بھی کھانی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے جیسا رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، رکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن روزہ رکھا، صحابہ نے بھی روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر کچھ نہیں کھایا، صحابہ نے پھر کچھ نہیں کھایا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ رکھا، پھر صحابہ نے روزہ رکھا، چاند نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاند نہیں نکلتا تو میں پھر روزہ رکھتا اور تم سے بھی رکھواتا، تب پتہ چل جاتا تم لوگوں کو۔ پھر یہی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے، اہل علم نے اسے مکروہ گردانا ہے کہ بنا سحری اور بنا افطاری کے اللہ کوئی شخص روزہ رکھے۔ سحری کھانا سنت ہے، اس میں خیر و بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں اور ہمارے درمیان یہی فرق ہے کہ اہل کتاب کے لیے کوئی سحری اوری نہیں ہے، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر تمہارے لیے سحری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغداء المبارک، یہ بہت ہی بہترین ناشتہ ہے، مبارک ناشتہ ہے، اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے وقت پر بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پورا ثواب ملے، پوری نیکیاں ہمیں مل جائے اور ہمارا وقت اور بھی برباد نہ ہو اور ہماری محنتیں برباد نہ ہو۔ اس لیے ہر چیز میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلاف کی سنت کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کا یہ رمضان المبارک کے مہینے سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کو جب پاتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت اتنی زیادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دورہ کرتے تھے، جبریل علیہ السلام سنتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے تھے، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر کے پورا سنایا۔ تو قرآن مجید کا ہمیں خاص اہتمام اس رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ اسلاف امت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو قرآن مجید کی تلاوت اس قدر کرتے تھے کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر ایک قرآن مکمل کرتے تھے، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی تلاوت کرتے تھے کہ وہ 3 دن میں ایک قرآن کو مکمل کرتے تھے۔ اس طرح سے 3 دن میں قرآن کو مکمل کرنا گویا کہ تقریباً 10 مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے اور قرآن کا رمضان المبارک سے بہت گہرا رشتہ ہے، اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احباب ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے یا قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے جو بھی کچھ ایام جو ہمیں باقی ہیں اس میں ہم قرآن مجید کو سیکھ لیں۔ پڑھنے کے عمر نہیں، کوئی عمر نہیں ہے کہ بھائی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اب آپ شرم محسوس کر رہے ہیں، شریعت کے سلسلے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ علم آپ سیکھیں، قرآن مجید کو آپ پڑھنا سیکھیں، قرآن مجید آپ کو نہیں آتا ہے آپ کسی سے پڑھ لیں تاکہ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کر سکیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، رمضان المبارک کے مہینے کو جب آپ پاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاشتے تھے
جس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ وہ رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی گویا کہ آپ نے اس رات کو پا لیا، اس میں عبادتیں آپ نے کر لی، گویا کہ آپ نے 1000 مہینے سے عبادت کر لی ہے، اس سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس رات کا علم نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاشنے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، آپ کو وہ رات نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، تب بھی نہیں ملی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تیسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، یعنی گویا کہ پورا مہینہ عشرے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ پھر جب آپ کو یہ پتا چلا وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلایا کہ وہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے طاق میں، یعنی طاق راتوں میں اسے تلاشو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اور اس رات کو تلاشنے کے لیے آپ عبادت کرتے تھے۔ تو اس کا بھی ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ طاق راتوں کا اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن طاق رات کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ طاق رات کا اہتمام کا مطلب، طاق رات میں عبادت کا مطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رات کو کیسے گزارتے تھے اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم وقت گزاری کے لیے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے کی تقریریں بھی ہونے لگتی ہیں، اور اس کے بعد 12 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک کا وقت کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، لوگ عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تنہا عبادت، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریے، آپ ذکر و اذکار کریے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریے، آپ روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ و استغفار کریے، اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کی معافی مانگیے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کیجیے۔ یہ رات میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس رات کو پاؤں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک دعا بتلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھو، اس رات میں اس کا اہتمام کرو۔ گویا کی ساری چیزیں واضح ہے، ان ساری چیزوں کو لے کر کے ہمیں اس رات کو پانے کے لیے اور اس کے ثواب کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے سلسلے میں یہ تھا، افطار کا اہتمام۔ افطار یہ کرانا، غریبوں کو افطار کرانا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ لیکن افطار کے کرانے کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مہینے میں ایک ہی مرتبہ اس کا بہت بڑا اہتمام کریں اور اس میں اچھے اچھے پکوان بنائیں اور اس کے بعد پھر گویا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ آپ ایسے گھر کو تلاشیں، آپ ایسے گھر کو ڈھونڈیں کہ جہاں ضرورت ہو۔ اگر آپ نے کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، آپ نے کسی ایک شخص کو کھجور کھلا دیا، آپ نے کسی کو ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ لوگوں کو ڈھونڈ کر کے، جن کے ہاں افطار کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، انہیں افطار کرایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ خود غریبوں کے ساتھ، جن کے پاس افطار نہیں ہوتا تھا، اپنے گھروں سے افطار لے کر کے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ ڈھونڈتے تھے لوگوں کو کہ کسے افطار کی ضرورت ہے، کس کے گھر میں کھجور نہیں ہے، کسی کے گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہیں ہے، وہ لے کر کے آتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بانٹ دیتے تھے، جب ختم ہو جاتا تھا، ان کے پاس نہیں بچتا تھا افطار کرنے کے لیے، تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں جا کر کے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے۔ رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دے رہا ہے، اس کو پا کر کے لوگوں کو افطار کروا کر کے زیادہ سے زیادہ آپ ثواب کمائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا تھا۔ صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال آپ صدقہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے تعلق سے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ و خیرات کرنا، یہ تیز و تند ہوا سے ذریعہ کہ زیادہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔
تو خاص طور سے غریبوں کا، مسکینوں کا، اور اسی طریقے سے جو ایسے لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے ہمیں اس رمضان کے مبارک کے مہینے میں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کریے، صدقہ و خیرات کریے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا لمبا قیام کرتے تھے۔ قیام اللیل، اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کیا۔ قیام اللیل چاہے اس کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے اسے ہم تراویح کہتے ہیں، چاہے آپ اسے تراویح کا نام دو یا اسے قیام اللیل کہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ قیام اللیل کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے کچھ شروع میں آپ نے تنہا نماز، صحابہ کرام تنہا نماز پڑھتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نماز پڑھی، لیکن رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھایا، بہت لمبا قیام کیا۔ اس کے بعد 24ویں روزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر انتظار کیا، آپ نہیں آئے، پھر 25ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبی کے اندر آئے اور صحابہ کرام کو پھر باجماعت آپ نے قیام اللیل کروایا۔ پھر 26 کو صحابہ کرام نے پھر انتظار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، پھر 27 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں آتے ہیں اور آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام کو خوف ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 27ویں شب کو آپ نے بہت لمبا قیام کیا تھا۔ بعد میں صحابہ کرام کی تعداد روایت کے اندر آتا ہے کہ پورا جم غفیر جمع ہونے لگا، ایک ساتھ نماز باجماعت نماز تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے پورا جم غفیر آ گیا مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نکلے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے پتا تھا تمہارا ذوق عبادت، تمہارا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو شوق تھا، وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا، وہ ساری چیزیں میں محسوس کر رہا تھا، مگر میں ڈر کی وجہ سے نہیں نکلا کہ کہیں کنٹینیو میں پڑھانا شروع کر دوں، اللہ رب العالمین کو یہ عبادت پسند نہ آ جائے اور پھر تمہارے اوپر فرض کر دے، تب کیا کرو گے تم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قیام اللیل کا آپ نے اہتمام کیا، جماعت سے نماز پڑھا کر کے آپ نے اس سنت کو ثابت کیا، بتایا ہے، تو اس کا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے اور لمبا قیام ہونا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی جو نئے کچھ اس طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں دیکھنے اور سننے میں آ رہی ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس قیام اللیل کی اہمیت کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تراویح کی نماز بعض صورتوں میں ساؤتھ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے تراویح اور قیام اللیل کی اہمیت کو دھیرے دھیرے اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر کے قرآن سنیں گے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ مختصر وقت میں تراویح کو مکمل کر لو، اس کے بعد 2 گھنٹے تقریریں ہوتی ہیں تفسیر قرآن کے نام پر کہ تراویح میں یہ پڑھا گیا، تراویح وہ پڑھا گیا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ قیام اللیل یہ لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی لمبی آپ کی رکعت ہوتی تھی، صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کے اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی لمبے قیام کرنے کی؟ اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام کر کے آپ اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس رب نے میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، کیا میں اس کا شکر گزاری نہ کروں؟ کیا میں اس کو شکر گزاری نہ کروں جس نے سارے گناہوں کو میرے معاف کر دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے تراویح میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور اس دور خلافت میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابی اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے، اور وہ اپنے محلے کے اندر تراویح کی نماز 8 رکعت جو پڑھاتے تھے، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا۔ اب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ اسے پڑھیے کہ اس 4 رکعت، شروع کے 4 رکعت پھر بعد کے 4 رکعت، کہ اس کے قیام کے تعلق سے، اس کے رکوع اور سجود کے لمبے ہونے کے تعلق سے مت پوچھئے کہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ تو تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور لمبا اہتمام ہونا چاہیے، لمبی جماعت ہونی چاہیے، اور لمبے قرات ہونی چاہیے۔ جتنا اپنے آپ کو تھکائیں گے تراویح میں، اتنا ہی اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہوگا، آپ کی مغفرت کرے گا، اس لیے اس کا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے
رمضان المبارک کی ناقدری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ، یہ جو ایک مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، اس کی ہم ناقدری نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس کی ناقدری کریں گے، ایک تو روزہ آپ کو رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے کسی بھی صورت میں، حتیٰ کہ سفر کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی بہت زیادہ سفر کرتے تھے، ان کا وقت سفر میں ہی گزرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تر سفر میں رہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دیکھ لو، اگر رمضان سفر میں تمہارے لیے مشقت کا باعث ہے، اگر سفر تم کر رہے ہو اور سفر کرتے کرتے تم تھک بھی جاتے ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو چھوڑ دو روزہ، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن قضا تو تمہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر سفر میں رہتے ہوئے تم آسانی سے روزے کو پورا کر لے جاتے ہو تو رخصت ہے، تم چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا ایک شخص کو کہ سفر میں ہے، مشقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو، تھک چکا ہے، اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، بعد میں آپ رکھ لو۔ وہ صحابے بہت سارے آدمی ارد گرد سب جمع ہوئے تھے اور ایک آدمی بیچ میں تھا، اس کو لوگ سایہ دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی چل رہا ہے اور لوگ اس کو سایہ دے رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ یہ روزہ ہے، روزے سے اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو سایہ دے رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشقت برداشت کر کے روزہ رکھنا یہ ثواب کا باعث نہیں ہے، اس کو بولو جا کر کے روزہ توڑ دے۔ تو سفر میں روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، اجازت شریعت نے دی ہے، آپ کو بعد میں قضا کرنی ہے، لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہے، تو آپ کو سفر میں بھی روزہ رکھنا ہے، کھلی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر پر نکلے، صحابہ کرام تھکان کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے اور بالکل مغرب کا وقت قریب ہونے والا ہے، لیکن صحابہ کرام کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے سواری پر بیٹھ گئے۔ اپنے سواری پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلاس پانی منگوایا اور صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اپنے روزے کو توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بہت سارے صحابہ نے اپنے روزے کو توڑا، اتنا زیادہ پریشانی کا باعث ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ان لوگوں نے کہا وقت تو بہت کم بچا ہے، میں نہیں توڑوں گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، بعض صحابہ نے روزہ توڑ دیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں نہیں توڑوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ میرے نافرمان لوگ ہیں، یہ میرے نافرمان لوگ ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی نہیں بن سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار نہیں بن سکتے، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ اپنے رب سے ڈرتے تھے آپ اتنا نہیں ڈر سکتے ہو، تو وہی کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت بھی دی ہے، خود شریعت اسلامیہ نے رخصت دیا ہے، لیکن کہ روزے کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، وقت ضرورت پر خاص طور سے سفر کا معاملہ اگر آتا ہے تو اس میں آپ کے لیے گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی ناقدری اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک مہینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے، اگر اس مہینے کو پا کر کے آپ نے ناقدری کی، رمضان کی اہمیت کو آپ نے نہیں سمجھا، صحابہ کرام نے جیسے اس رمضان کو گزارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینوں کو جو اہمیت دیتے تھے، آپ نے اگر اس اہمیت کو نہیں، آپ نے اس مہینے کو اہمیت نہیں دی ہے، آپ نے اس مہینے کی ناقدری کی ہے، تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فرشتوں کے سردار جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے رمضان کے مہینوں کو پایا اور اس کی ناقدری کی اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کو پا کر کے اس نے ثواب حاصل نہیں کیا، ایسا شخص پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا شخص اللہ رب العالمین
العالمین کی رحمت سے دور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین کہا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ کام کیا جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، آپ ممبر پر چڑھ کر کے آپ آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، ایسے شخص کو بددعا دے رہے تھے جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے۔ رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے آپ سوچئے فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بددعا کرے اور امام الانبیاء نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنا اور جبریل علیہ السلام کا بددعا دینا ہمارے حق میں کہیں قبول نہ ہو جائے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو آنے والا ہے، آپ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ پورا مہینہ ہمیں ایسے ہی گزارنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ ہمیں پورا مہینہ ایسے ہی گزارنا ہے جسے صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ اور رمضان کے جو مسائل ہیں، جو ابھی ہمارے پاس رمضان آیا نہیں ہے، کچھ ایام بچے ہیں، رمضان کا مسئلہ آپ سیکھ لیجئے۔ روزے کے مسائل، سحری کے مسائل، افطار کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو 10 دن بچے ہوئے ہیں، آپ اس میں ان ساری چیزوں کو سیکھ لیجئے تاکہ آپ رمضان کو آسانی کی طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے ساری چیزیں آپ کو معلوم رہیں گی تو آپ اچھی طرح سے آپ کا رمضان گزرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ رب العالمین عنقریب ہمیں دینے والا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے اس کو پانے کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کو مہینہ جو ہمیں دے، اس میں ہم رہ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔